بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امام علی بن الحسین علیہ السلام، جو سجاد، زین العابدین اور سید الساجدین جیسے القاب سے مشہور تھے، کربلا میں آئے تو 22 سالہ نوجوان تھے۔ 11 محرم کو عمر بن سعد نے اپنے مقتولین کی لاشیں اکٹھی کروائیں اور ان پر نماز پڑھی اور انہیں دفنا دیا، مگر امام حسین علیہ السلام اور اصحاب و خاندان کے شہداء کے جنازے دشت کربلا میں پڑے رہے۔ عمر سعد نے کوفہ کی ہر طرف حرکت کا حکم دیا۔ عرب اور کوفے کے قبیلوں کے افراد نے ابن زیاد کی قربت اور اللہ کی لعنت حاصل کرنے کے لیے شہداء کے مطہر سروں کو آپس میں تقسیم کر کے نیزوں پر سجایا اور کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے، اور حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین، بچوں اور بچیوں کو بے چادر اونٹوں پر سوار کیا گیا اور کفار کے اسیروں کی طرح انہیں کوفہ کی جانب لے گئے۔ جب یہ آسرا کوفے کے نزدیک پہنچے تو وہاں کے لوگ اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ ایک کوفی خاتون جو اپنے گھر کی چھت سے اسیروں کا تماشا دیکھ رہی تھی نے آسرا سے پوچھا، تم کس قوم کے اسیر ہو؟ جواب ملا، ہم اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ وہ خاتون جلدی سے نیچے اتر آئی اور بیبیوں کے لیے چادریں، مکنے اور لباس لے کر آئی۔ اب ذرا تصور کریں کہ امام سجاد علیہ السلام کا حال کیا رہا ہوگا۔ ایک طرف بیماری کی وجہ سے نکاحت جسم مبارک پر طاری تھی، دوسری طرف اہل خاندان، بھائیوں، چچا زاد بھائیوں، رشتہ داروں، چچاؤں اور بابا کی شہادت، دل ٹکڑے ٹکڑے تھا، اور پھر ان کے قلم شدہ سر آپ علیہ السلام کے سامنے نیزوں پر جا رہے تھے۔ مگر ان سب غموں اور دکھوں سے بڑا تکلیف دہ غم یہ تھا کہ آپ کے خاندان کی سیدانیاں بے مکنا و چادر آپ علیہ السلام کے ہمراہ اسیر ہو کر جا رہی تھی، جبکہ چاروں طرف سے نامحرموں اور دشمنوں کی نظریں ٹکی ہوئی تھی۔ دارالامارہ میں اسیران آل محمد کے داخلے سے قبل امام حسین علیہ السلام کا سارے مطہر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ ابن مرجانہ کے ہاتھ میں خضران کی ایک چھڑی تھی، جس سے امام کے لب و دندان پر وہ بے ادبی کرنے لگا۔ یہ بے ادبی اور جسارت حاضرین کے اعتراض و تنقید کا باعث بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے والے بزرگ زید بن ارقم، جو اس وقت معمر اور بوڑھے ہو چکے تھے، نے عبید اللہ سے خطاب کر کے تنبیہ کی، اپنی چھڑی اٹھا لو، خدا کی قسم میں نے پیغمبر اکرم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جن لبوں اور دانتوں کو تم چھڑی مار رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوسے لیا کرتے تھے۔ ابن ارقم یہ کہہ کر رونے لگے۔ یزید کے گورنر نے کہا، اگر تم پاگل اور عقل باختہ بوڑھے نہ ہوتے تو ابھی اسی وقت تمہارا سر قلم کر دیتا۔ ابن ارقم اس وقت اٹھے اور دارالامارہ سے باہر نکلتے ہوئے کہا، اے عرب، آج سے تم سب غلام بن گئے۔ تم نے فرزند فاطمہ کو قتل کیا اور ابن مرجانہ کو اپنا امر تسلیم کیا۔ خدا کی قسم یہ شخص تمہارے نیک اور صالح افراد کو قتل کرے گا اور تمہارے شریروں اور جرائم پیشہ افراد سے کام لے گا۔ اسی مجمع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی انس بن مالک بھی تھے، جو امام علیہ السلام کا سر دیکھ کر اور عبید اللہ کی جسارت کا مشاہدہ کر کے روئے اور کہا، یہ رسول اللہ کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اسرا کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ابن مرجانہ نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا تو کہا، تم کون ہو؟ فرمایا، علی بن الحسین۔ اس ملعون نے کہا، کیا علی بن الحسین کو خدا نے نہیں مارا؟ امام نے فرمایا، میرے ایک بھائی کا نام بھی علی تھا، جن کو لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد نے کہا، خدا نے اسے مارا؟ امام نے فرمایا، خدا موت کے وقت انسانوں کی روح اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں کہا، میرے جواب میں دلیری دکھاتے ہو؟ اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کا کلام قطع کریں اور ان کا سر قلم کر دیں۔ اسی ہنگام حضرت زینب نے فرمایا، اے پسر زاد، تم نے جتنا ہمارا خون بہایا اتنا بس ہے۔ اور امام سجاد کو جناب زینب نے اپنی غوش میں لیا اور فرمایا، واللہ میں ان سے جدا نہ ہوں گی، اگر تم انہیں مارنا چاہتے ہو تو مجھے بھی قتل کر دو۔
ابن زیاد نے ان کی طرف دیکھا اور کہا عجب بات ہے کہ یہ عورت اپنے بھتیجے کے ہمراہ قتل ہونا چاہتی ہے، چھوڑو اس کو کیونکہ یہ اپنی بیماری سے ہی مر جائے گا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس کے بعد سفر شام کی مشقتیں، اسیری کے دکھ درد اور دربار یزیدی کے عذاب کو برداشت کیا اور اپنی عمر شریف کے آخری ایام تک کربلا اور کوفہ و شام کے مصائب کو یاد کرتے تھے اور گریہ فرماتے تھے۔ روایت ہے کہ مدینہ میں ایک باطل گو مسخرہ رہتا تھا جو اپنی بزلہ گوئی اور مذاق کے ذریعے لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ اس نے ایک روز علی بن الحسین نے مجھے تھکا کر رکھ دیا ہے اور میں عاجز آ گیا ہوں کیونکہ میں نے جتنی بھی کوشش کی انہیں نہ ہنسا سکا۔ امام سجاد محرم الحرام سن 94 یا 95 ہجری کو 57 سال کی عمر میں اموی بادشاہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر اس کے بیٹے کے ہاتھوں مسموم ہوئے اور بستر شہادت پر لیٹ گئے۔ امام علیہ السلام نے بیماری کے عالم میں اپنی اولاد کو جمع کیا اور اپنے فرزند محمد بن علی کہ وہ بھی کربلا کی مصیبتوں میں موجود تھے جبکہ اس وقت آپ کی عمر صرف 4 سال تھی، کو اپنا وصی مقرر کیا اور انہیں باقر نام دیا اور اپنی دیگر اولاد کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی اور انہیں نصیحت و وصیت کی کہ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے اپنی شہادت کے دن وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں ان کے والدین کی وصیت کی تھی اپنی شہادت کے وقت، اور وہ یہ ہے کہ ہرگز اس شخص پر ظلم مت کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی یار و مددگار نہ ہو۔ امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو پورا مدینہ امام علیہ السلام کے سوگ میں عزادار ہو گیا۔ مرد و زن، گورا کالا اور چھوٹا بڑا سب امام کے غم میں گریاں تھے اور زمین و آسمان سے غم کے آثار نمایاں تھے مگر حائر مظلوم حسین۔ اہم نکتہ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ امام سجاد کو عابد بیمار کہنا درست نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فقط مکہ سے کربلا کے سفر کے دوران بیمار ہوئے اور عاشوراء کے دن بیمار رہے، اور اس امر کا راز اس وقت کھلا جب اس روز امام کے تمام فرزند حتیٰ کہ اصغر شیر خوار تک شہید ہوئے، اور جب شمر ملعون اپنے اوباش کے ہمراہ آپ علیہ السلام کے خیمے میں پہنچا تو اس نے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر دشمن کے لشکر میں موجود مید بن مسلم اور دوسرے قول کے مطابق عمر بن سعد نے امام علیہ السلام کی بیماری کا ذکر کیا اور شمر کے ارادے کو عملی جامہ پہننے دیا۔ پس حضرت سجاد علیہ السلام کی بیماری صرف انہی دنوں تک محدود تھی، اور شیعان اہل بیت علیہ السلام کے لیے غیر شائستہ ہے کہ وہ اس حقیقت سے ناواقف ہوں اور امام سجاد علیہ السلام کو زین العابدین، بیماریاں، امام یا عابد بیمار جیسے القاب سے نوازیں۔ اور پھر یہ بات بھی بعید از قیاس نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کو امام بیمار کا لقب اموی فکر نے دیا ہو، کیونکہ ایسے بیجا القاب کا فائدہ بھی صرف امویوں کو ملتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے توجہ سے اس ویڈیو کو سنا، آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مزید ایسی معلوماتی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک کہانی 570 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔